اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص القرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تخلیق آدم زیر بحث ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم اولاد آدم کے متعلق گفتگو کریں گے۔ قرآن حکیم میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے قصے کو بیان کیا گیا ہے۔ قال تبارک و تعالی واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنک قال انما يتقبل اللہ من المتقین لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لأقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین فطوع له نفسه قتل اخیہ فقتله فاصبح من الخاسرین فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض یریہ کیف یواری سوءة اخیہ قال یا ویلتى عجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی فاصبح من النادمین من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالی ہے، تو اہل کتاب کو آدم کے دو بیٹوں کا قصہ صحیح طور پر پڑھ کر سنا دے۔ جب ان دونوں نے قربانی کی، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ ہوئی۔ اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا اللہ پرہیزگاروں ہی سے قبول کرتا ہے۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ پھر اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے خون پر راضی کر لیا، پھر اسے مار ڈالا، پس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدتا تھا تاکہ اسے دکھلائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپاتا ہے۔ اس نے کہا افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر کرتا۔ پھر پچھتانے لگا۔ اسی سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخشی۔ اور ہمارے رسول ان کے پاس کھلے حکم لا چکے ہیں، پھر بھی ان میں سے بہت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ قرآن حکیم جو قصے بیان کرتا ہے وہ بہت ہی مختصر اور بعض جگہوں پر صرف اشارتاً بات کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے کی کتابوں میں بھی جن کی تصدیق قرآن حکیم نے کی ہے بہت سے قصے درج ہیں اور بہت تفصیل سے درج ہیں، لیکن جن کے معاملے میں یہود و نصارہ نے اپنی طرف سے تحریفات کر لیں یا اپنی طرف سے اس میں قصے گھڑ لیے، تو قرآن حکیم نے ان کی تصحیح کی اور صرف اتنی بات کی جتنی انہوں نے خرابی کی تھی، اور باقی تفصیلات وہیں رکھ دیں کہ وہاں موجود ہیں۔ اور پھر یا اب جیسے آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کا قصہ ہے، تو یہاں کہہ دیا گیا کہ ان کو ان کے سامنے کھول کر بیان کر دے۔ اب ہمیں قصص القرآن کی کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ان دونوں بھائیوں کا نام قابیل اور حابیل تھا،
اور ان کے درمیان جھگڑا کیا تھا وہ بھی ہمیں وہاں مل جاتا ہے، تو ان کے نام اور ان کے جھگڑے کی تفصیل یہاں نہیں ملتی۔ جھگڑا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم سے نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے جو اولاد پیدا کی، تو ایک وقت میں ایک جوڑا پیدا ہوتا تھا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور پھر جو ایک وقت میں اکٹھے پیدا ہوتے تھے وہ دونوں بہن بھائی شمار ہوتے تھے، اور دوسرے وقت میں جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے وہ دونوں بہن بھائی۔ اب ان دونوں بہن بھائیوں کی باہمی طور پر شادی نہیں ہو سکتی تھی جو ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے۔ اصول یہ طے تھا کہ ایک بھائی جو ایک وقت میں جو پیدا ہوا ہے اور دوسرے وقت میں جو لڑکی پیدا ہوئی ہے، ان دونوں کی شادی ہوگی، یہ دونوں باہم شادی کریں گے۔ یوں یہ جوڑے بننے کا عمل جاری تھا کہ قابیل کے ساتھ جو اس کی بہن پیدا ہوئی تو وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی حابیل کی بہن کے مقابلے میں۔ تو قابیل نے قانون اور رسول کو توڑنے کی طرف سوچا کہ میں اس کی بہن نہیں لوں گا، میں اس قانون کو نہیں مانتا، اور معاشرے کے اندر لڑائی اور فساد اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، کسی چیز کو پسند کیا اور پھر اس پسند ناپسند کی بنیاد پر دوسروں کے حقوق توڑنے شروع کر دیے۔ تو اس لیے قابیل کو اب جو اس کے ساتھ جو جوڑا بننا چاہیے تھا وہ خاتون اسے پسند نہیں تھی، تو اس نے قانون کو توڑتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس اپنی بہن سے شادی کروں گا، جو کہ اس ابتدائی شریعت کے مطابق بھی درست نہیں تھا۔ ظاہری بات ہے کہ یہ جو انسانی رشتوں میں جو حرمت ہے، یہ تو بہت انسانی تہذیب کے ارتقاء کے ساتھ ہوئی ہے کہ یہ رشتہ حرام ہے، یہ رشتہ حرام ہے، ان سے شادی ہو سکتی ہے، ان سے نہیں ہو سکتی۔ تو آہستہ آہستہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ قانونی ارتقاء ہوا ہے، اور جو آج ہمارے سامنے شریعت محمدی کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، دین اسلام کی صورت میں ہمارے سامنے حتمی شکل کے اندر موجود ہے، تمام دنیا انسانیت اس کی پابند ہے، اور تمام اہل کتاب اس کی پابندی کرتے ہیں، اس کو تسلیم کر چکے ہیں، ان تمام رشتوں کو، ان کی حرمت کو۔ تو اب یہاں پر قابیل کے دماغ پر اپنی خواہش سوار تھی، تو اب ان دونوں کا فیصلہ کیسے ہو؟ تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حکم پر ان سے کہا کہ تم دونوں قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی تو اس کا فیصلہ تسلیم کر لیا جائے گا۔ تو اب قابیل اور حابیل نے اپنے اپنے مالوں میں سے قربانی دی۔ قابیل کے پاس اپنا غلہ تھا اور حابیل کے پاس اپنا گلہ تھا، وہ گلہ بانی کرتے تھے۔ تو حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے جو بہترین جانور تھا اس کو اللہ کے راستے میں قربان کیا، اور قابیل نے اپنے غلے میں سے جو ردی مال تھا اس کو اللہ کے راستے میں پیش کر دیا، اس کا صدقہ کر دیا۔ اب ظاہری بات ہے کہ اللہ کے ہاں تو وہ صدقہ مقبول ہے جو انسان جس چیز کو پسند کرتا ہو اس کی قربانی دے، اپنی خواہش کی قربانی دے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا، اور اس زمانے میں طریقہ کار قربانی قبول کرنے کا یہ ہوتا تھا کہ بجلی آتی تھی اور اس قربانی اس صدقے کو جلا دیتی تھی جس کو قبول کر لیا جاتا تھا۔ تو حابیل نے جو دمبا قربان کر کے وہاں پیش کیا،
اس کو بجلی نے آ کر جلا دیا، اس کو آگ نے جلا دیا، اور یوں اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور اس پر قابیل میں اور غصہ بڑھ گیا کہ میرا صدقہ بھی قبول نہیں ہوا، تو میں اب اپنی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا کہ میں اپنی خوبصورت بہن کو اس سے شادی کروں۔ اب یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ جب انسان خواہش پرستی کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر انسان کے اندر قانون کو توڑنا اور انسان میں غصہ پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر بھی غصہ پیدا ہوا اور اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اب حابیل نے کہا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو تجھے کچھ نہیں کہوں گا، انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں تو تیرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ یعنی اب یہاں حابیل نے ذہن بنا لیا کہ میں اپنے بھائی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا، یعنی ایک سیدھے راستے والا انسان بنا۔ اور قابیل نے پھر بھی اس بات کو قبول نہیں، اس نے کہا میں تو جھگڑا کروں گا ہی کروں گا، یعنی شیطان کا راستہ اپنا لیا۔ اب انسانی دماغ پر جب غصہ سوار ہوتا ہے تو وہ پھر اپنا کام کر کے رہتا ہے، یا انسان پر جب کوئی خواہش سوار ہو جائے تو پھر بھی وہ خواہش اس کی عقل پر پردے ڈال دیتی ہے، خواہش بھی پردے ڈالتی ہے اور غصہ بھی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے، اور یہ پردہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے اور اس سے بے عقلی کے کام کرواتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو قانون توڑنے کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے، جو انسانی معاشرے کے قوانین ہیں انہیں قبول کرنا چاہیے، خواہش پرستی کو نہیں اختیار کرنا چاہیے انسان کو۔ وہ انسانی عقل پر پردے ڈال دیتی ہے، جیسے ایک کمرے کے اندر پردے ڈلے ہوئے ہوں تو اندھیرا ہوتا ہے، جبکہ باہر روشنی ہوتی ہے، پردے ہٹا دیے جائیں تو روشنی روشنی ہے۔ ایسے انسانی عقل پر بھی پردے گر جاتے ہیں، خواہش کے، غصے کے، مفاد پرستی کے، خود غرضی کے، شہوت پرستی کے، بہت سی چیزوں کے۔ تو اب یہاں پر قابیل سے جب یہ جرم سرزد ہو گیا تو اب وہ کرے کیا آگے؟ ظاہری بات ہے کہ یہ کسی انسان کی پہلی موت تھی، اب یہاں پر اسے اگلا عمل سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی رہنمائی کے لیے 2 کووں کو بھیجا، ان میں سے ایک کوا مرا تو دوسرے کوے نے زمین کرید کر اس کوے کو اس کے اندر دفن کر دیا، اور یوں انسان کو متوجہ کیا کہ وہ انسان جو مر جائے، جس کی موت واقع ہو جائے، تو اس کی اس طرح تدفین کرے۔ اب جب غصہ اتر گیا تو فوراً قابیل کے دل کے اندر یہ ندامت ہوئی کہ تو چیز کیا ہے، تجھے تو اتنا بھی نہیں پتا کہ اب یہ غلطی کر بیٹھا ہے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ تو اس جانور سے بھی گرا پڑا ہے کہ تجھے یہ بات ہی سمجھ نہیں آئی تھی کہ تجھے اگلا عمل کیا کرنا ہے، اب تیری رہنمائی جو ہے یہ جانور آ کے کر رہا ہے۔ تو پھر اس نے بھی یہی عمل اختیار کیا، اور اس سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ جو انسان ہے اس کو اس دنیا کے اندر رہنمائی دینے کے لیے بہت سی چیزیں اس کے گرد و پیش میں ہوں گی جو اس کے لیے تجربہ ثابت ہوں گی، جو اس کو رہنمائی دیں گی۔ انسان نے بہت سی ایجادات کی ہیں جو حیوانات کو دیکھ کر کی ہیں، ان کی صلاحیات کو دیکھ کر کی ہیں۔ بہت سے اوزار ایسے تیار کیے ہیں جو حیوانات کی چونچ جیسے ہیں، ان سے پکڑنے کا عمل، یا جانور اڑتے ہیں تو انسان نے جہازوں کی شکل اس طرح کی بنائی کہ ان کے پر کیسے ہیں، یہ کیسے ہوا میں اڑتے ہیں، پھر کیسے پروں کو ٹھہرا کر اڑتے ہیں، کون کون سے، ان ساری چیزوں کا مطالعہ کیا، اور انسان نے بے شمار دریافتیں کی ہیں۔ اور اسی طرح اس دنیا کے اندر بہت سے عناصر ہیں، انسان ان عناصر پر گرفت کرتا کرتا، ان ریز پر، ان شعاؤں پر گرفت کرتا ہوا بہت سی تخلیقات، یہ جو جتنی جدید ٹیکنالوجی ہے انہی شعاؤں پر کھڑی ہے۔ تو یہ گرد و پیش کے عناصر جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، جو حیوانات پیدا کیے، یہ انسانی رہنمائی کا ذریعہ بھی ہیں۔ کس چیز کا تکبر انسان کرتا ہے؟ ہر چیز تو اس کے لیے
اس کے لیے ہر چیز کی رہنمائی کا بندوبست تو اللہ کر رہے ہیں۔ اب انسان کے پاس کوئی چھوٹی سی چیز آ جاتی ہے تو انسان اکڑتا پھرتا ہے۔ اور ایک اور بات یہاں سے سمجھ آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوئی کہ یہ جو قابیل کا عمل تھا یہ انسانوں کا پہلا قتل تھا۔ اب دنیا کے اندر جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کا گناہ قابیل کی گردن پر جائے گا۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ کسی بھی ایسے عمل کو اختیار نہ کرے جو کسی گناہ کا آغاز کرے۔ مثلا کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو گناہ پر ابھارتا ہے، اب اس نے جس دوسرے انسان کو گناہ پر ابھارا اور اس کا وہ گناہ پہلی بار تھا، تو اب اس کے ذریعے جتنے بھی لوگ گناہ کریں گے تو ان تمام گناہوں کے اندر، اس کے ان تمام گناہوں کے اندر یہ شریک رہے گا۔ یہ دنیا سے چلا بھی گیا تو اس کا اگر جس کو اس نے گناہوں پر آمادہ کیا، جس لوگوں کو گناہوں پر لگایا، ان تمام کے گناہوں کا وبال بھی اس کے گردن پر پڑتا رہے گا۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، خود بھی توبہ کرے اور جن کو گمراہ کیا ہے ان کو بھی تبلیغ کرے اور ان کو بھی پھر ہدایت کے راستے پر لے کر آئے، تب تو کوئی اس کا چھٹکارا ممکن ہے۔ اور پھر یہاں آیت کے آخر میں کہہ دیا گیا کہ جس نے کسی انسان کا قتل کیا بغیر کسی وجہ کے، اور یا کسی ایسے جس نے زمین پر فساد نہیں پھیلایا اس کا قتل کیا، جیسے حابیل بالکل سیدھا آدمی تھا، اس نے کہا میں تو تیرا مقابلہ نہیں کروں گا، جبکہ ایک جگہ کہا گیا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقتول کے ہاتھ بس میں ہوتا تو وہ اس کو قتل کر دیتا۔ تو یہاں پر حابیل تو بالکل اپنا موقف واضح کر چکا کہ میں تو عدم تشدد پر رہوں گا، میں ایسا کوئی عمل اختیار نہیں کروں گا کہ جس سے میں بھی مجرموں میں سے ہو جاؤں۔ اب یہاں پر بڑا واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو قصاص میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، وہ بھی قانون کے دائرے کے اندر رہ کر، عدالت فیصلہ کرے گی۔ اور اگر زمین میں کسی نے فساد پھیلانے والا کوئی گروہ ہے تو اس کے خلاف بھی اعلان جہاد ہے، قانون کے دائرے کے اندر رہ کر، جو شریعت نے اس جہاد کے جتنے قوانین وضع کیے ہیں ان قوانین کے دائرے کے اندر رہ کر۔ اور کہا گیا کہ جس نے ایک کا قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانی جانوں کو بچایا۔ اور یہی بات انبیاء علیہم السلام واضح حکم دنیا کے اندر لے کر آتے ہیں تاکہ انسان ہدایت کے راستے پر چلیں، گمراہی کے راستے سے بچیں، اور جو لوگ ان راستوں پر نہیں چلتے تو وہ زیادتی کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کے راستے پر چلائیں اور زیادتی کرنے والوں میں شامل نہ کریں۔